بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا نام رانی تھا اور وہ شہر سے دور ایک قصبے میں رہتی تھی جہاں پر بل کھاتے راستے، پگڈنڈیاں، اونچی اونچی جھاڑیاں اور خضر و سدا بہار پودے جن پر زرد رنگ کے پھول سال بھر کھلے رہتے تھے۔ اسکول جاتے ہوئے یہ مناظر اس کو بہت بھاتے تھے۔ انہیں دیکھ کر اس کی ساری الجھنیں کچھ دیر کے لیے اس کے دماغ سے نکل جاتی اور وہ مسکرا دیتی۔ اس کے اسکول کے راستے میں ایک ریلوے لائن بھی بچھی ہوئی تھی جس پر سے مسافر ٹرین روزانہ گزرتی تھی۔ ٹرین کا یہ ٹریک تھوڑا سا اونچائی پر تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک کمرہ سا بنا تھا جس کی دیواروں پر چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں بنی ہوئی تھی۔ اس سرکاری عمارت کے ساتھ ہی شاہ بلوت کا ایک بہت بڑا سا درخت بھی تھا جس پر سارا دن طرح طرح کے پرندے چہچہاتے رہتے۔ وہ جب بھی سڑک کے اختتام سے موڑ مڑتی تو اس کے سامنے یہ ہرے بھرے منظر آ جاتے، تو وہ پانی کی بوتل ہاتھ میں لیے ٹکٹکی باندھے اس دوست ماحول کو دیکھتی رہتی اور دل سے دعا کرتی کہ جلدی سے ٹرین آ جائے اور وہ اسے دیکھ لے، کیونکہ ان تمام مناظر میں بس ایک ٹرین کی کمی تھی جو اکثر مس ہوتی تھی۔ کئی بار ٹرین اس کے آنے سے پہلے ہی جا چکی ہوتی تھی، لیکن کئی بار ایسا ہوا کہ وہ جوں ہی پہنچی تو اسے دور سے ہی ٹرین کی سیٹی کی آواز آتی تو وہ وہیں پر رک جاتی۔ حالانکہ ٹرین کافی دور ہوتی، لیکن اس کی بے تاب نظریں ٹرین کو دیکھنے کی حسرت میں اسے شاہ بلوت کے درخت کے پاس لے جاتی اور وہ وہیں کھڑی ہو کر ٹرین کے نزدیک آنے کا انتظار کرتی رہتی۔ ٹرین کی چھوٹی چھوٹی کھڑکیوں سے جھانکتے مسافر اسے بہت اچھے لگتے تھے اور وہ بے حد دلچسپی سے انہیں دیکھتی۔ نہ جانے کس کس شہر سے یہ مسافر اس گاڑی میں بیٹھے ہیں، وہ اکثر انہیں دیکھنے کے بعد سوچتی رہتی۔ درمیان میں کئی ماہ گزرے کہ اس نے ٹرین کو نہیں دیکھا تو گھر جاتے جاتے اس کا دل اداس ہو جاتا۔ ایسے میں وہ شاہ بلوت کے درخت کے پاس بالکل نہ ٹھہرتی، لیکن آج خوش قسمتی سے اسے دور سے ہی ٹرین کی وسل کی آواز آ رہی تھی، لیکن ٹرین کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ ایڑیاں اچک اچک کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ٹرین نظر پھر بھی نہ آئی۔ لیکن اس کے باوجود اس نے گھر جانے کا ارادہ ترک کر لیا اور شاہ بلوت کے درخت کے پاس آ کھڑی ہو گئی کہ آج تو میں ٹرین دیکھ کر ہی گھر جاؤں گی۔ اچانک اسے ٹرین کی ہلکی سی جھلک دور سے نظر آئی اور وہ خوشی سے اچھلنے لگی۔ گاڑی ابھی دور ہی تھی۔ اس نے پیاسے لبوں پر زبان پھیری، پانی کی بوتل کا ڈھکن کھولا، مگر نظریں وفود جذبات میں ٹرین پر ٹکی ہوئی تھیں کہ تبھی اسے اپنے پیروں کے پاس کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ تو اس نے تیزی سے پیروں میں دیکھا تو اسے وہاں پر ایک سیاہ بلہ دکھائی دیا جو دھوپ کی شدت سے ہانپ رہا تھا اور اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ تیز تیز سانسیں لے رہا تھا۔ رانی اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اچانک اس بلے نے رانی کو دیکھا اور پھر اس کی پانی کی بوتل کو دیکھا اور تھوڑا سا کھسک کر اس کے قریب آ گیا۔ جولائی کی تپتی دوپہر میں جہاں آج ٹھیک ٹھاک لو چل رہی تھی، اگر ٹرین کو دیکھنے کی خوشی نہ ہوتی تو رانی کب کی گھر بھاگ کر چلی جاتی۔ اس کا دل اس بلے کی حالت زار دیکھ کر نرم پڑ گیا۔ شاید یہ پیاسا ہے، رانی نے سوچا، اور پھر اس نے دل کڑا کر پانی کی بوتل بلے کے منہ کی طرف کی تو وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنا منہ بوتل کی طرف بے تابی سے بڑھایا۔ رانی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور بوتل اس کے منہ کے ساتھ لگا دی۔ بلے نے اپنی زبان لپک لپک کر باہر نکالی اور پانی پینے لگا۔ وہ مسلسل بلے کی جانب دیکھ رہی تھی کہ اچانک بلے نے اس کی آنکھوں میں دیکھنا شروع کر دیا۔ رانی نے محسوس نہ کیا، لیکن اچانک اس کے سر میں درد کی شدید لہر سی اٹھی اور ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ابھری۔ ٹرین کی آواز بے حد قریب آ چکی تھی کہ اسی وقت رانی کی نظر بلے کی آنکھوں سے ٹکرائی اور اسے لگا جیسے قیامت ہی آ گئی ہو۔ اس کے جسم میں شدید گرمی سی پیدا ہوئی اور لگا جیسے اس شدید گرمی کی لپیٹ میں اس کا بدن کسی دہکتے انگارے جیسا ہو گیا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی۔ اس نے فوراً بلے سے نگاہ ہٹائی تو اسے لگا جیسے قیامت تھم گئی ہو اور اس کا جسم جو کسی تیز انگارے کی طرح دہک رہا تھا ایک دم شانت ہو گیا ہو۔ اتنے میں ہلکی ہلکی ہوا اس کے بدن کے مساموں سے جب ٹکرائی تو اس کے دل کی گھبراہٹ بھی کم ہو گئی، لیکن بلّا اسے مستقل دیکھ رہا تھا۔ وہ پانی پی چکا تھا اور اب ذرا ہٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ ایک دم جیسے اپنے حواس میں آ گئی اور جب اس نے دوبارہ ریلوے لائن کی طرف دیکھا تو ٹرین کافی دور جا چکی تھی۔ رانی نے ٹریک خالی دیکھا تو اس کا دل پریشان سا ہو گیا، یہ سوچ کر کہ جس ٹرین کی خاطر اس نے اتنی تکلیف اٹھائی، اتنی گرمی برداشت کی، وہ تو جا چکی ہے اور وہ جی بھر کر ڈھنگ سے دیکھ بھی نہ پائی۔
نہ ہی مسافروں کو دیکھ کر اس نے ہاتھ ہلایا۔ اس کی حسرتیں دل ہی دل میں رہ گئی تھیں، تو پاؤں پٹکتے ہوئے بلے کی طرف غصے سے دیکھنے لگی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم ٹرین کے بعد آ جاتے تو میں اپنی پیاری سی ٹرین کو دیکھنے سے محروم نہ رہتی۔ اف یہ گرمی۔ اچانک یہ بات ختم کرتے ہی اسے اپنے گرمی سے سرخ پڑتے گالوں پر ٹھنڈک کا احساس ہوا، تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی تیز گرمی میں یہ ٹھنڈی ہوا کہاں سے چل رہی ہے۔ اس نے دوبارہ بلے کی طرف غور سے دیکھا، جو لیٹے ہوئے اسے بڑے مزے سے دیکھ رہا تھا۔ رانی نے اپنی پانی کی بوتل کی طرف دیکھا تو وہ بالکل خالی تھی۔ اس نے تو سارا پانی بھی پی لیا، میرا بھی پی لیا، اب میں کیا پیوں گی؟ اسے شدید پیاس کا احساس ہوا۔ پھر اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور بلے کی طرح زبان نکال کر اسے چڑھاتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ اس نے تیزی سے ریلوے لائن کو عبور کیا اور گھر کی طرف دوڑتے دوڑتے جانے لگی۔ وہ جب گھر پہنچی تو اس کی امی لسی کے ڈولے میں مدھانی ڈالے رسی رڑک رہی تھی۔ اس پر جو ہی نظر پڑی اس کے ماتھے پر شکن پڑی اور وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو تم، کیا بات ہے، کیوں اتنی لیٹ ہو گئی ہو؟ وہ میرے پاؤں میں موچ آ گئی تھی تو اس لیے میں آہستہ آہستہ چلتے آئی ہوں۔ اچانک اسے بہانہ سوجھ گیا تو اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اس نے کنویں میں ڈول ڈال کر تازہ میٹھا پانی نکالا اور اس سے ہاتھ منہ دھونے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے پیالہ بھر کر پانی کا پی لیا۔ وہ کچن میں آئی تو اسے تنور کی روٹی تو مل گئی لیکن سالن نہیں تھا۔ تو کیا آج پھر میرے لیے سالن نہیں بچا؟ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا، جسے اس نے بے دردی کے ساتھ اپنے دوپٹے سے صاف کر ڈالا۔ وہ روزانہ ہی چپ کر کے خاموشی کے ساتھ لسی کے ساتھ یا پھر چٹنی کے ساتھ روٹی کھا کر کچن سے نکل آتی، لیکن آج اس سے صبر نہ ہو سکا تو اس نے امی سے کہا کہ سالن نہیں ہے، تو اس کی سوتیلی ماں شازیہ نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ لسی رڑکتی رہی اور ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گئی، اور پھر اس نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کہا، امی سالن ہے تو تھوڑا سا سالن دے دیں۔ تو اس کی سوتیلی ماں شازیہ نے اس کی طرف انتہائی غصیلی نظروں سے دیکھا اور کہا، تو کہاں کی نوابزادی ہے کہ تجھے سالن دے دوں؟ تو کیا صبح سالن پکا کر گئی تھی جو تجھے سالن چاہیے؟ چل دفع ہو، بھاگ یہاں سے۔ وہ وہاں سے سر جھکاتے ہوئے کچن میں آئی۔ روٹی والی چھابی اس نے کچن میں ہی رکھ دی تھی اور بغیر کچھ کھائے پیے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی کی باتوں سے اس کی بھوک اڑ چکی تھی، لیکن آنسو تھے جو رک نہیں رہے تھے۔ اسے ہوش سنبھالتے ہی جو چیز سب سے پہلے سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ اگر ماں زندہ ہوتی تو شاید وہ پیٹ بھر کر تینوں وقت کا کھانا کھاتی۔ بھوک کے ساتھ ماں کی یاد دعاشتہ ہو کر اس کے زخموں کو تازہ کر دیتی تو وہ بلک بلک کر رونے لگتی۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں دوسرے بچے کی پیدائش پر فوت ہو گئی۔ ابھی اس کا 40واں بھی نہ ہوا تھا کہ ابا نے دوسری شادی کر لی۔ قیامت ٹوٹنا کسے کہتے ہیں یہ رانی کو اسی دن پتہ چلا جب ابا دوسری بیگم اس کی ماں کے نام پر بیاہ کر لایا۔ گھر کی بھینسیں تھیں اور رزق کی فراوانی تھی۔ اسے دودھ بہت پسند تھا، لیکن سوتیلی امی نے سب سے پہلے جس چیز پر کنٹرول کیا وہ کچن تھا۔ پہلے کبھی اس گھر کے کچن پر تالے نہیں لگے تھے اور رانی کا جب دل کرتا وہ دودھ لے کر پی لیتی۔ دہی مکھن اس کی من پسند خوراک تھی۔ اسے سالن سے چڑ تھی، نہ ہی وہ سالن شوق سے کھاتی تھی۔ وہ لسی مکھن اور دہی کھا کر اور گھر میں لگے پھلدار درختوں سے تازہ پھل اتار کر کھا لیتی۔ اس کی سگی ماں اس کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ جب بھی سالن بناتی تو زبردستی اسے کھانے کے لیے بلاتی اور جب تک وہ کھانا لیتی تو اسے نہیں چھوڑتی تھی۔ ان کی ساس اکثر انہیں اس بات پر ٹوکتی، لیکن وہ انہیں یہ بات کہتی کہ آخر یہ کب تک دودھ اور لسی پی کر اپنا وقت گزارے گی، اس کی زبان پر ترکاری کا ذائقہ بھی تو چڑھنا چاہیے۔ وہ رانی کے لیے خاص طور پر مرغی پکاتی اور اسے بڑے لاڈ کے ساتھ کھلاتی اور وہ آگے سے سو سو نخرے کرتی۔ امی کے وقت پر ہر چیز کھلی پڑی رہتی تھی، کبھی کھانے پینے میں روک ٹوک نہ ہوتی۔ جو دل چاہتا جیسے دل چاہتا وہ استعمال کرتی۔ وہ پورے گھر کی ہی آنکھوں کا تارا تھی۔ اس کی دادی دادا یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے تو اتنے بڑے اس آبائی گھر میں وہ صرف 3 افراد ہی رہ گئے۔ اس کی ماں نے اپنی مصروفیت کے لیے کچن میں ایک طرف مرغیوں کا کھڈا بنا کر رکھا تھا اور صحن میں ہی ایک طرف سبزیاں بھی لگا رکھی تھیں۔ جب اس کی ماں مرغیاں باہر نکالتی تو وہ دوڑ کر ان مرغیوں کے پیچھے بھاگتی اور وہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا۔ کھڈے سے انڈے نکال کر رانی خود لاتی تھی اور ماں کو دے دیتی کہ اسے بھی بھون کر دے، تو اس کی ماں اپنا سارا کام چھوڑ کر اس کے لیے انڈا پکانے اٹھ جاتی۔
اس کی ماں ہر وقت اس کے کھانے پینے کی فکر میں ہلکان رہتی۔ وہ جب گھر کے تمام کاموں سے فارغ ہو جاتی تو اس کی فراق لے کر بیٹھ جاتی اور اس پر نت نئے رنگوں سے کڑھائی کرتی، اور پھر اس کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے سلائی کر کے اسے پہناتی اور اسے نت نئے فراق پہنا کر بہت خوش ہو جاتی۔ زندگی ان دنوں بہت خوبصورت تھی جب اس کی ماں زندہ تھی، لیکن پھر اس کی ماں جب دوسری بار امید سے ہوئی تو وہ بے حد خوش تھی۔ وہ اکثر رانی کو کہتی کہ تیری سہیلی آنے والی ہے، تو رانی اسے کہتی کہ نہیں، مجھے تو بھائی چاہیے۔ وہ ہنسنے لگتی، چل اللہ کرے تیری دعا قبول ہو۔ اور ایسے میں جب اس کی ماں ہنستی تو اس کے چہرے پر رنگ ہی رنگ بکھر جاتے، جسے رانی مبہوت ہو کر دیکھتی رہ جاتی۔ ان دنوں اس کی ماں بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ اس کے والد امی کا بے حد خیال رکھتے، ان دونوں میں بہت پیار تھا۔ ابا جب گھر آتے تو امی کے لیے ڈھیروں فروٹ، املی، چٹپٹی چاٹ اور گول گپے ضرور لاتے، اور جب شہر جاتے تو وہاں سے امی کے لیے چپلی کباب بنا کر لاتے، ساتھ میں اسپیشل ڈرائی فروٹ سے تیار گڑ بھی لاتے جو امی کو بے حد پسند تھا۔ وہ سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی اور ان کے ساتھ رانی بھی ان تمام چیزوں کے ذائقے اپنی زبان پر چکھتی رہتی۔ اس کے ابا جب گھر ہوتے تو امی کو کوئی بھی نہ کام کرنے دیتے اور خود سارے گھر کے کام کرتے، تو امی اکثر منہ میں ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگتی کہ اگر کسی گاؤں کی عورت نے آپ کو کام کرتے دیکھ لیا تو پورے گاؤں میں آپ کو زن مرید مشہور کر دینا ہے۔ تو ابا ہنس دیتے، ہاں تو کر دیں مشہور، مجھے کون سی خاص پرواہ ہے۔ ارے بھائی، اپنی عورت کا خیال رکھنا کوئی جرم ہے؟ حق بنتا ہے اس کا کہ اس حالت میں اس کا ہاتھ بٹایا جائے۔ تو امی کی کھنکدار ہنسی پورے گھر میں گونجتی رہتی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہنستے، اتنے اچھے لگتے کہ مٹی کے کھلونوں سے کھیلتی رانی اپنے کھیل روک کر انہیں ہنستا دیکھتی تو بہت خوش ہو جاتی۔ ہلکی ہلکی مسکراہٹ اس کے چہرے پر سج سی جاتی۔ یہاں قصبے میں گیس نہیں تھی، لکڑیاں جلا کر کھانا بنانا پڑتا تھا، لیکن رانی کے ابا نے تیل والا چولہا شہر سے لایا ہوا تھا تاکہ رانی کی امی آرام سے کھانا پکا لیا کریں۔ اس طرح کام میں کافی سہولت ہو گئی۔ گاؤں کی عورتوں کو جب پتہ چلا تو وہ رانی کی ماں کو رشک بھری نظروں سے دیکھتی اور کہتی کہ کتنا لکھنے والا شوہر ہے۔ عورتوں کی یہ تعریفیں سن سن کر رانی کی امی خوش ہوتی کہ واقعی وہ خوش قسمت ہیں، لیکن یہ خوش قسمتی چند دن ہی چل سکی، کیونکہ حمل کے چھٹے مہینے میں ہی رانی کی امی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ انہیں بلڈ پریشر کی تکلیف ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ ان کا وزن بھی تیزی سے گرنے لگا۔ تو رانی کے ابا نے انہیں فوراً ہاسپٹل میں اچھے گائناکالوجسٹ سے چیک کروایا، اور پھر اکثر وہ 8-10 دن کے بعد طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل ایڈمٹ ہوتی اور گھر جس میں اس کے والدین کے کہکے اور سرگوشیاں گونجتی رہتی تھی اب وہاں پر عجیب پر اسرار سی خاموشی طاری تھی۔ رانی کی امی کو تو جیسے چپ ہی لگ گئی ہو۔ ان کی طبیعت میں عجیب بیزاری اور چڑچڑاپن پیدا ہو گیا۔ رانی کے ابا نے جب ان کی طبیعت کو دیکھا تو گھر میں ایک کام والی کا بندوبست کر لیا تاکہ رانی کی امی پر گھر کے کام کے بوجھ ختم ہو سکیں اور وہ ذہنی تناؤ سے نکل سکیں۔ جو ڈیلیوری ٹائم نزدیک ہونے لگا، رانی کی امی کی گھبراہٹ بھی بڑھنے لگی۔ انہیں ہر وقت رانی کی فکر لاحق رہتی۔ وہ ذرا سی نظروں سے اوجھل ہو جاتی تو وہ فوراً پریشان ہو جاتی۔ 7واں مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی انہیں وقت سے پہلے ہی درد ذیل شروع ہو چکا تھا۔ انہوں نے رانی کو اپنے قریب بلایا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھتی چلی گئی۔ رانی نے ان کے چہرے پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا تو انہوں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور کافی دیر تک اسے خود سے لپٹائے رکھا۔ پھر وہ جب گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھنے لگی تو پلٹ کر اپنے گھر پر ایک بھرپور نظر ڈالی اور پھر گھومتی نظریں رانی کے ننھے وجود پر آ کر رکی تو انہوں نے اپنے لبوں پر رانی کا نام دہرایا، اس سے آہستہ سے خدا حافظ کہا اور بغیر پلٹے وہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ لیکن جب وہ واپس لائی گئیں تو وہ اپنے قدموں پر چل کر نہیں آئی، بلکہ ان کے بے جان جسم کو چارپائی پر اٹھا کر لایا گیا۔ ڈلیوری کے بعد رانی کی امی کومے میں چلی گئی اور نومولودہ بچہ بھی زندہ نہ رہا، اور کومے کی حالت میں ہی اس کی امی کی ڈیتھ ہو گئی۔ رانی کے ابا شدید صدمے کی حالت میں تھے۔ گاؤں کے لوگ اور ان کے بھائی بہن رانی کے ابا کو سنبھالنے میں لگے ہوئے تھے، جبکہ رانی اپنی امی کی حالت دیکھ کر انہیں آوازیں دینے لگی۔ امی، وہ سسکتے ہوئے بولی، میں اب کبھی کھانے میں تنگ نہیں کروں گی، جو کہیں گی وہ کھاؤں گی، بس ایک بار آنکھیں کھول دیں۔ وہ امی کے سرہانے روتے ہوئے بولی تو ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ عورتیں رانی کی آواز پر دھاڑے مار مار کر رونے لگیں۔ جوان جہان موت پر تو ویسے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے، یہاں تو رانی کی باتیں بھی سب کو رلائے جا رہی تھی۔
گاؤں والوں کو لگتا تھا کہ شاید رانی کا ابا بہت زیادہ دن نہیں جی سکے گا، بیوی کی محبت میں مر جائے گا۔ لیکن پھر زمانے نے دیکھا کہ رانی کا ابا جو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، وہ 40 میں سے پہلے پہلے ہی دوسرا بیاہ رچا چکا تھا۔ تو سب نے انگلیاں دانتوں تلے دے ڈالی۔ رانی کے ابا نے یہ شادی قصبے سے باہر کی تھی۔ کہنے والے تو کہتے رہے کہ اس عورت سے رانی کے ابا کے پہلے سے ہی تعلقات تھے، لیکن کچھ لوگ اس بات پر یقین نہ کرتے، کیونکہ رانی کے ابا نے اپنی پہلی بیوی پھولوں کی طرح رکھی ہوئی تھی۔ لیکن پھر اتنی محبت کے بعد اتنی جلدی شادی پر کون راضی ہوتا ہے؟ رانی کے ابا کی سائیڈ لینے والے اس پوائنٹ پر آ کر کچھ چپ سے ہو جاتے، اور پھر انہیں یہ ماننا پڑتا کہ یقیناً پہلے ہی سے کوئی چکر ہوگا۔ کون اتنی جلدی شادی کر سکتا ہے؟ جبکہ رانی کے ابا نے رانی کو جواز بنا کر دوسری شادی کے بارے میں لوگوں کو مطمئن کرنا چاہا، لیکن جس کے لیے اس نے دوسری شادی کی، اسے وہ دوسرے دن ہی دوسری بیوی کی چاہ میں بھلا بیٹھا۔ رانی کی ماں تو مر کے جدا ہو گئی، لیکن اس کا باپ جیتے جی اس سے غافل ہو گیا، اور یہ بات رانی کو کسی طور پر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ جب اس کی امی زندہ تھی تو اس کے ابا جب بھی گھر آتے سب سے پہلے اسے آواز دے کر بلاتے تھے، اور جب وہ ان کے قریب آ جاتی تو وہ اسے اٹھا لیتے اور اپنی جیب میں سے بہت ساری ٹافیاں نکال کر اس کو دیتے اور پیار کرتے، اور پھر وہ امی کو آواز دیتے۔ یہی اس گھر کا ہمیشہ کا معمول تھا، لیکن اب یہ معمول بہت حد تک تبدیل ہو گیا کہ ابا جب گھر آتے تو آتے ہی دوسری امی کو آوازیں دیتے، اور پھر ان کے ساتھ خوشخبریوں کا ایسا طویل سلسلہ چلتا کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا۔ وہ ان کے درمیان اپنے وجود کو ڈھونڈتی رہتی، کبھی کھڑکی میں کھڑے ہو کر، کبھی دروازے پہ کھڑے ہو کر، لیکن ابا اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دیتے تھے، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ ان کے بازو اور ہاتھوں کو اپنی انگلیوں سے چھوتی کہ شاید اس طرح اس کا باپ اس سے باخبر ہو جائے، اسے پتہ چل جائے کہ وہ بھی اس گھر میں رہتی ہے۔ لیکن شاید اس کے ابا نے جان بوجھ کر اس کے تمام معاملات کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی کہ وہ امی کے جانے پر بھی اتنا تنگ نہیں ہوئی تھی جتنے ابا کے رویے اسے دن بدن رلانے لگے تھے۔ وہ اب گھر آ کر اسے نہ اٹھاتے، نہ پیار کرتے، نہ یہ پوچھتے کہ اس نے کچھ کھایا یا نہیں۔ وہ ابا کے ساتھ گلے لگ کر بہت ساری باتیں رو کر کرنا چاہتی تھی، لیکن ابا کا اجنبی رویہ اسے روک دیتا۔ یہ رویہ اس وقت زیادہ تکلیف دہ ہو گیا جب پہلی بار اس کے ہاتھ سے دودھ کی دیچکی چھینی گئی، اور پوچھنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ اس کی سوتیلی امی شازیہ تھی۔ اے لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو؟ تو وہ بغیر پلکیں جھپکائے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دودھ پینا ہے، اس نے آہستہ سے بتایا۔ تو وہ ڈپٹ کر بولی، خبردار، جو آئندہ کچن میں سے دودھ لیا۔ تو رانی کی بڑی بڑی آنکھوں میں غصہ اترا۔ میں دودھ پیوں گی، وہ ضد پر اتری۔ تو اس کی اونچی آواز پر اس کے ابا کچن میں آ گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کی سوتیلی امی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کچھ نہیں ہو رہا، دیکھے نا، دودھ کچا ہے اور یہ شہزادی اسے پینے لگی تھی۔ کچے دودھ پینے سے تو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تو پیٹ خراب بھی ہوتا ہے، تو اتنا ہی کہا ہے کہ ابال کر دیتی ہوں، مگر یہ صبر ہی نہیں کر رہی۔ تو ابا نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا، چلو نکلو کچن سے، جب امی دودھ گرم کر دیں گی تو پی لینا۔ ابا نے اسے غصے سے دیکھا تو وہ حیران پریشان نظروں سے ابا کو دیکھتی ہوئی باہر آ گئی۔ دودھ تو ابلا ہوا تھا، لیکن اس کی سوتیلی امی نے ایسا کیوں کیا، یہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اسے ابا کے رویے پر دکھ تھا کہ وہ دیکھ تو لیتے کہ سچ کیا ہے، اور پھر ایسا بار بار ہونے لگا۔ وہ جب کچن میں جاتی تو اس کی سوتیلی امی فوراً کچن میں پہنچ جاتی اور اسے دودھ نہ پینے دیتی۔ پھر انہوں نے کچن کو تالا ہی لگا دیا اور چابی اپنے گریبان میں رکھنے لگی۔ ایک دن اس نے پہلی بار ابا سے چپکے سے شکایت لگائی کہ امی دودھ نہیں پینے دیتی ہیں، تو ابا انتہائی لاپرواہی سے بولے، ارے بھائی، وہ کیوں روکے گی؟ تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کچن کی طرف لے آئی۔ وہ دیکھے نا، تالا لگا ہوا ہے۔ اس نے ثبوت کے طور پر انہیں تالا دکھایا، تو ابا نے بڑی حیرت کے ساتھ رانی کو دیکھا کہ یہ تو واقعی تالا لگا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی نئی نویلی بیوی کو آواز دی تو وہ اپنے پورے 16 سنگھار کیے ان کے سامنے آ گئی۔ تو رانی کے ابا اسے محویت سے تکنے لگے۔ جب کافی دیر تک ابا نہ بول پائے تو اس کی سوتیلی امی ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اپنی تسخیر کی قوت کو سمجھتی تھی، اس لیے وہ مسکرانے لگی۔ تو ابا گڑبڑاتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ کچن کو تالا کیوں لگایا ہے؟ یہ پوچھتے ہوئے ابا کا کلیجہ اس دن کی طرح گرم نہ ہوا جب سوتیلی امی کے کہنے پر انہوں نے اسے کچن سے نکلنے کو کہا تھا۔ دیکھیں جی، دودھ گرم کر کے رکھا ہوتا ہے،
اور کسی دن خدا نہ کرے یہ گرما گرم دودھ اس نمانی پر گر گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ سوتیلی تھی، خیال نہیں رکھا اور جلا دیا۔ ویسے بھی آپ کے رشتہ دار مجھے نہیں چھوڑتے، بات بات پر جلی کٹی اس کی وجہ سے سناتے رہتے ہیں کہ پہلے یہ کتنی صحت مند تھی اور اب یہ کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ ایک دو تو کہتی ہیں کہ کیا تم اسے کھانے کے لیے نہیں دیتی؟ اب دیکھے نا، یہ بھی کوئی بات ہے کرنے والی؟ میں تو اس کے کھانے پینے کا سارا دن خیال کرتی رہتی ہوں، اور ہمارا ہے ہی کون؟ پھر وہ چہرے پر دوپٹہ رکھے تھس ٹھس کر کے رونے لگی تو ابا کی ہمدردی ایک دم سے جاگ گئی۔ ارے رشتہ داروں کا کیا ہے، وہ تو کسی حال میں دوسروں کو خوش نہیں دیکھ سکتے، تم ان کی باتوں کو دل پر نہ لگایا کرو۔ اور ہاں، تم نے اگر کچن کو تالا لگایا ہے تو بہت اچھا کیا ہے، میں نے تو بس ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ رانی تو اس بات کی منتظر تھی کہ اس کا ابا اس کی سوتیلی ماں سے باز پرس کرے گا، لیکن یہاں تو ابا بیوی کے پیروں میں بچھے جا رہے تھے۔ کچن کا تالا کھلوانا تو دور کی بات، ابا نے تو اس کو ڈانٹنا تک گوارا نہ کیا۔ وہ انتظار ہی کرتی رہ گئی کہ ابا کچھ تو کہیں گے، کم از کم اور کچھ نہیں تو یہ کچن کا دروازہ تو کھلے گا تاکہ وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکے۔ اس کا سالن کھانے کا دل اب تو بالکل بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ سوتیلی امی سالن میں مرچیں بہت زیادہ تیز ڈالتی تھی، جس کو کھانے کے بعد اس کے پورے پیٹ میں جلن ہونا شروع ہو جاتی۔ اور ویسے بھی وہ سالن کی کوئی اتنی خاص شوقین بھی نہ تھی، لیکن اب بھوک تو لگتی تھی اور روز لگتی تھی، لہٰذا اسے اپنے پیٹ کی بھوک بجھانے کے لیے یہ تیز مرچوں کا سالن کھانا پڑتا تھا، جسے کھا کر وہ کئی دفعہ بیمار ہو چکی تھی۔ لیکن ابا کو اس بات کی کوئی فکر نہ ہوئی، اور اپنی دوسری بیوی شازیہ کی زلفوں کے ایسے اسیر ہوئے کہ انہیں اپنی معصوم بیٹی جو دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی کہیں نظر نہ آتی۔ پھر بالآخر اس ننھے سے دماغ نے اپنے حالات سے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابا کے جانے کے بعد سوتیلی امی اسے بات بات اس لیے مارتی ہے اور پھر بھوکا بھی رکھتی ہے کہ وہ ابا سے چھوٹی چھوٹی شکایتیں اب کرنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی سوتیلی امی شازیہ نے اسے یہ باور کروانا شروع کر دیا تھا کہ چپ میں عافیت ہے، اور وہ یہ بات بہت جلدی سمجھ گئی، کیونکہ شکایت لگا کر بھی اسے ہی نقصان ہوا، اس لیے اس کے ہونٹوں نے مکمل چپ کا روزہ رکھ لیا۔ لیکن جب دل بہت بھر جاتا تو وہ اپنی ماں کی قبر پر جا کر رو آتی۔ وقت گزرتا رہا اور 1 سال کے بعد اس کی بہن بھی پیدا ہو گئی، تو وہ اس ننھی سی بہن کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی۔ اب وہ بھاگ بھاگ کر اپنی سوتیلی ماں کے سارے کام کرنے لگی کہ اس طرح سے اپنی چھوٹی بہن کے قریب رہنے کا موقع ملے گا اور وہ اس کو اپنی گود میں بھی اٹھا سکے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دونوں بڑی ہونے لگی تو بہت جلد رانی کو احساس ہوا کہ اس کے گھر میں سب سے زیادہ ناز برداری تو اس کی سوتیلی بہن نازلی کی ہوتی ہے۔ اس کی سوتیلی امی تو اپنی بیٹی کو تو پیار کرتی ہی تھی، لیکن ابا بھی نازلی سے بہت پیار کرنے لگا تھا۔ جب سے اسے اس بات کا احساس ہوا، اس دن سے اس کے دل کی بے چینی بڑھ سی گئی۔ ابا جو چیزیں نازلی کے لیے لاتا، اس میں سے رانی کو لینے کی اجازت نہ تھی۔ اگر وہ بھولے بھٹکے سے وہ چیز لے لیتی یا اٹھا لیتی یا صرف ہاتھ ہی لگا دیتی تو نازلی پورا گھر سر پر اٹھا لیتی، تو شازیہ اور اس کا ابا بغیر سوچے سمجھے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو رانی بھی بچی تھی، اس کا بھی ان کھلونوں سے کھیلنے کا دل کرتا تھا۔ وہ اپنے ہی گھر میں اپنے باپ کی لائی ہوئی چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اب ڈرنے لگی تھی، کیونکہ اب اس کا ابا صرف ڈانٹنے پر ہی اکتفا نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ اس پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا، اور اسی بات نے رانی کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دونوں اسکول جانے کی عمر کو پہنچ گئیں، تو اس کی سوتیلی امی شازیہ نے اپنی بیٹی کو تو قصبے کے سب سے مہنگے پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیا، لیکن اس کے لیے انہوں نے سرکاری اسکول منتخب کیا۔ اور جب اپنی بہن کو بہترین یونیفارم، مہنگے اسکول بیگ اور خوبصورت واٹر بوٹل کے ساتھ دیکھتی تو اس کا موازنہ وہ اپنے ساتھ کرتی۔ جہاں نیلی قمیض کے ساتھ سفید شلوار، لنڈے کا بستہ اور پیپسی کی استعمال شدہ بوتل کو بطور واٹر بوٹل اسکول لے جانا اسے خون کے آنسو رلانے لگا۔ اس کا بھی دل کرتا کہ وہ نازلی کی طرح یونیفارم پہن کر پرائیویٹ اسکول میں پڑھے، لیکن اس نے اپنی خواہش کو اپنے دل میں ہی دبا کر رکھ لیا اور اپنی ساری توجہ تعلیم پر مرکوز کر دی۔ لیکن گھر میں اس کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں اور ناانصافیاں اب دن بدن بڑھنے لگیں۔ وہ دیکھتی تھی کہ جب اسکول سے واپس آتی تو گھر میں رات کا پکا ہوا سالن اس کو دے دیا جاتا، جبکہ نازلی کے لیے توے پر تازہ تازہ مرغ کی بوٹیاں یا کلیجی بھون کر پکائی جاتی، اور پھر تازہ دہی کے ساتھ مکھن بھی اسے دیا جاتا۔ کبھی کبھی جب رانی سے یہ برداشت نہ ہوتا تو وہ بھی اس میں سے تھوڑا بہت مانگ لیتی، تو اس کی سوتیلی امی شازیہ سے یہ کہہ کر
ٹوک دیتی کہ تم پر تو خوب چربی چڑھی ہوئی ہے، جبکہ میری ناظری تو بہت ہی کمزور ہے، اس لیے اسے یہ سب دیتی ہوں تو پھر وہ خاموش ہو جاتی ہے اور صبر شکر کر کے جو رات کا بچا کچا اس سے ملتا وہ کھا لیتی۔ گھر میں اگر مرغی کا سالن بنتا تو نازلی کو تو چن چن کر بوٹیاں ملتی، لیکن اسے صرف سالن دے کر کچن سے باہر بھیج دیا جاتا اور وہ دونوں ماں بیٹی کچن میں بیٹھ کر کھانا کھاتی۔ لیکن اسے کبھی یاد نہیں پڑتا کہ انہوں نے اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کبھی کھانا کھلایا ہو۔ وہ ہمیشہ رانی کو الگ کھانا دے کر کچن سے باہر بھیج دیتی، لیکن کچن میں کبھی پانی اور کبھی لسی کے بہانے جب رانی آتی تو یہ دیکھ ہی لیتی کہ اس کی سوتیلی ماں اور اس کی بیٹی کیا کھا پی رہی ہیں، تو اس کا دل مارے رنج کے دکھ سا جاتا۔ آج بھی جب وہ گھر آئی تو سرے سے سالن ہی نہیں تھا، اور یہ کوئی پہلی بار نہ ہوا تھا، ایسا متعدد بار ہو چکا تھا، لیکن وہ کہتی بھی کسے؟ باپ تو سنتا ہی نہیں تھا، نہ ہی اس کی تکلیف وہ سمجھنے کی کوشش کرتا۔ بے بسی سے دو آنسو چپکے سے اس کی آنکھوں سے نکلے اور تکیے میں جذب ہو گئے۔ اچانک اسے کمرے کے روشن دان پر ایک سایہ سا لہراتا ہوا محسوس ہوا، تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے تو یہ دیکھ کر وہ چونک گئی کہ سامنے روشن دان میں ایک کالا بلّا بیٹھا ہوا ہے اور اسے اپنی سبز آنکھوں سے گھورے جا رہا ہے۔ ہش ہش! رانی نے اپنے دوپٹے کو ہوا میں لہرا کر اس بلے کو ڈرانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلا۔ اچانک ہی اس کے کمرے میں اس کی ہمسائی رجو خالہ آ گئی تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں میں چاولوں سے بھری ہوئی پلیٹ تھی جو اس نے رانی کے ہاتھ میں پکڑائی اور کہا کہ یہ لے، میں تیرے لیے لے کر آئی ہوں۔ وہ بڑی حیران ہوئی اور اس کے کندھے سے پرے اپنی ماں کی طرف دیکھا کہ اس کی موجودگی میں یہ ڈائریکٹ میرے کمرے میں کیسے آ گئی۔ یہ امی کو دے دوں نا؟ اگر میں نے کھا لی تو پھر وہ خفا ہوں گی، رانی نے آہستہ سے کہا۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ رانی کو دے دوں، تو تم یہ جلدی سے کھا کر مجھے پلیٹیں دے دینا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تو رانی نے بسم اللہ پڑھ کر چاولوں کے اوپر سے پلیٹ ہٹائی تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یہ مرغ پلاؤ تھا جو مرغی کی بوٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسے مرغی کا گوشت چاولوں میں پکا ہوا بہت پسند تھا۔ کھاتے کھاتے اچانک اس کی نظر جب روشن دان پر پڑ گئی تو وہاں پر اب کالا بلّا نہیں تھا، تو اس نے بھی کوئی خاص دھیان نہ دیا اور فٹافٹ کھانا ختم کر کے اس نے پلیٹیں دھوئیں اور ہمسائے کے گھر دینے کے لیے جانے لگی۔ تو اس نے دیکھا کہ اس کی امی آرام کے لیے لیٹ گئی ہیں، تو وہ چپکے سے گھر سے نکلی۔ 2 گھر چھوڑ کے ہی رجو کا گھر تھا اور اس کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ وہ سلام کر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی چارپائی پر رجو خالہ بیٹھی ہوئی تھی۔ خالہ چاول بڑے مزے کے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ تو رجو خالہ حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ کون سے چاول رانی؟ رانی ان کی باتوں پر بڑی حیران ہوئی۔ آپ ہی تو ابھی چاول کی پلیٹ مجھے دے کر گئی ہیں کہ یہ تمہارے لیے لے کر آئی ہوں۔ میں تو آج تمہارے گھر نہیں آئی رانی، اور نہ ہی آج گھر چاول پکے تھے۔ یہ کیا بات کر رہی ہو تم؟ وہ حیران ہوتے ہوئے رانی سے پوچھنے لگی تو رانی پریشان ہو گئی۔ کہیں پگلا تو نہیں گئی ہو تم رانی؟ چاول تو میں کل لے کر آئی تھی تمہارے گھر، آج تو نہیں لائی، اور دن کو اس لیے لائی تھی کہ تم بھی اسکول سے اسی وقت آتی ہو تو تم بھی کھا لو گی۔ تو رانی نے ایک دم اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہا، ہاں ہاں میں بھول ہی گئی ہوں، آپ تو کل لے کر آئی تھی۔ رجو خالہ اس کی بوکھلاہٹ پر ہنسنے لگی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد رانی اپنے گھر چلی آئی، لیکن گھر آ کر بھی اس کی پریشانی کسی طور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رجو خالہ کل ہمارے گھر چاول لے کر آئی ہوں، لیکن آج رجو خالہ جو پلیٹ چاولوں کی لے کر آئی تھی وہ تو اگر خالہ نہیں تھی تو کون تھا؟ وہ اپنی چارپائی پر لیٹ گئی اور اچانک ہی اس کی نظر روشن دان پر گئی تو وہ بلّا اسے پھر سے نظر آیا۔ جانے کیوں اس بار اس بلے سے خوف آنے لگا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اگر وہ اس کے بارے میں کسی سے بات کرتی تو لوگ اسے پاگل کہتے، جیسے ابھی رجو خالہ اسے پاگل کہے جا رہی تھی۔ اور پھر اکثر ایسا ہونے لگا، اسکول جاتے واپس آتے اور گھر کے روشن دان میں اسے وہ بلّا بیٹھا ہوا نظر آتا۔ شروع میں ہر جگہ اس کی موجودگی اسے پریشان کرنے لگی تھی، لیکن اب وہ اس سے کسی نہ کسی طور پر مانوس ہوتی چلی گئی۔ اسے لگتا کہ جیسے وہ اس کا دوست ہے۔ وہ جب کبھی پریشان ہوتی تو ایسے میں وہ اسے کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا، اور جو ہی وہ اسے نظر آتا تو وہ مسئلہ بھی کسی نہ کسی طرح حل ہو جاتا۔ کیا میرے مسائل کا حل اس کے ساتھ جڑا ہے؟ تو وہ استغفار کرنے لگی، یہ کوئی جن تھوڑی ہے نا جو میرے مسئلے کا حل کرتا پھرے گا۔ آج کل کی دنیا میں کہاں جنات ہوتے ہیں جو یوں کسی مظلوم کی مدد کرتے پھرتے ہوں۔
وہ اکثر اپنے آپ کو یہ تسلی دیتی رہتی، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنے ہی موقف کو تسلیم کرنے سے قاصر تھی۔ وہ جس دن بھوکی ہوتی یا اس کا کچھ کھانے کو دل کرتا تو اسے روشن دان پر وہ بلا بیٹھا دکھائی دیتا، اور پھر اس کی تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے ہمسائے سے کوئی نہ کوئی خاتون اس کے لیے کھانا من پسند لے کر آتی، اور اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی سوتیلی امی اس کے کھانے کی پلیٹ کی طرف نہ دیکھتی اور نہ ہی پوچھتی تھی۔ ایک دن وہ پلیٹ دینے کے لیے جانے لگی تو اچانک اسے اپنے کانوں میں ایک سرگوشی سی سنائی دی، رانی وہاں جا کر کسی سے پوچھنا مت کہ یہ کھانا آپ لے کر آئی تھی۔ سرگوشی اس کے بالکل کانوں کے پاس ہوئی، جیسے کوئی اس کے پاس ہی کھڑا ہو۔ اس نے چونک کر دائیں بائیں ہوا میں دیکھنا شروع کر دیا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا، مگر اس کے پاس کوئی نہ کوئی کھڑا تھا۔ یہ بھرپور احساس اس کے جسم کو محسوس ہو رہا تھا، اور وہ جو بھی تھا اس نے اسے چھوا نہیں تھا، لیکن کسی اندیکھی مخلوق کو اپنے قریب کھڑے ہونے کا احساس بے حد واضح تھا۔ رانی کے پسینے چھوٹ گئے تو پھر سے سرگوشی ابھری۔ ڈرو نہیں رانی، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، میں تو بس تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، جیسے اس دن تم نے میری مدد کی تھی جب میں بہت پیاسا تھا۔ تو تم بلے ہو؟ رانی کے منہ سے ایک دم سے نکلا تو اسے ہنسی آئی۔ نہیں، میں ایک جن زاد ہوں اور میرا نام علی ہے۔ ایک چلے کے دوران میری طاقت ختم ہو گئی تھی اور میں پیاس سے نڈھال تھا۔ جب تم نے مجھے پانی پلایا تو اسی دن سے میں تمہارا مقروض ہو گیا، لہٰذا جب کبھی تم بھوکی ہوتی ہو تو دل چاہتا ہے تمہیں اچھے سے چیز لا کر دوں، اور جب تم میرے لائے ہوئے کھانے شوق سے کھاتی ہو اور خوش ہوتی ہو تو یقین کرو مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہے۔ رانی ان سرگوشیوں پر گھوم گھوم کر دیکھنے لگی کہ کون ہے۔ وہ ڈر بھی رہی تھی اور اس مردانہ ہمدرد آواز پر اس کا دل بھی مچل رہا تھا۔ پھر وہ آواز خاموش ہو گئی، لیکن اس کے ارد گرد بہت ہی پیاری بھینی بھینی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کیا واقعی جن ہوتے ہیں اور اس طرح سے مدد کرتے ہیں؟ اس نے دل میں سوچا، اور پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ وہ جب کبھی اپنی سوتیلی ماں اور نازلی کے ہاتھوں تنگ اور پریشان ہوتی تو اسی دن اس کو وہ بھینی بھینی خوشبو محسوس ہوتی، جیسے وہ اس کو تسلی دینے کے لیے پاس ہی موجود ہو۔ وہ اب اسے مخاطب کرتے ہوئے ڈرنے لگی، اور نہ ہی اس نے اس دن کے بعد سے اپنے کان میں کوئی سرگوشی سنی۔ ان دونوں کے درمیان ایک انتہائی مقدس رشتہ قائم ہو چکا تھا، جسے وہ آنکھ بند کر کے بھی محسوس کر سکتی تھی۔ اب اس گھر میں وقت گزارنا رانی کے لیے آسان ہو گیا تھا، کیونکہ اس سے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی صورت میں تو نہ صحیح لیکن اپنی اندیکھی مخلوق کے ذریعے اس کی مدد شروع کر دی، اور اس سوچ نے اس کو بہت حوصلہ دیا۔ میٹرک کے پیپر ختم ہو چکے تھے، اور اب اس کی سوتیلی ماں اسے آگے پڑھانے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی، بلکہ اس نے رانی کے ابا کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی اچھا سا رشتہ دیکھو اور رانی کو بیاہ دو، اور اس کا ابا تو اپنی بیوی کے حکم کا غلام تھا۔ اس نے رانی کی شادی کا مکمل اختیار اپنی بیوی شازیہ کو دے دیا اور کہا، تم جہاں کہیں چاہو اس کا رشتہ کر دو۔ یہ بات سن کر شازیہ بہت خوش ہوئی، اور اس نے آنن پانن رانی کا رشتہ طے کر دیا۔ رانی ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ وہ پڑھنا چاہتی تھی، لیکن اس کی بالکل بھی نہ چلی اور رانی کی شادی کر دی گئی۔ رخصتی کے وقت رانی اپنی ماں کو یاد کر کے بہت روئی کہ کاش امی آپ ہوتی تو آج میں آگے پڑھ رہی ہوتی، اور اس بھینی بھینی سی خوشبو کا بھی انتظار کرتی رہی کہ شاید وہ کوئی اس کے لیے راہ نکالے، لیکن وہ بھی کافی دنوں سے اس کے پاس نہیں آیا۔ تو وہ اپنی شادی کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر چپ چاپ بیاہ کر اگلے کے گھر چلی گئی۔ شادی کے اس سفر پر اس کا دل ہمک ہمک کر یہی دعا کرتا رہا کہ خدایا اب میری زندگی میں آسانیاں کرنا، اور کسی حد تک اس کی دعائیں قبول بھی ہوئیں، کیونکہ شاہد بہت ہی اچھا شوہر ثابت ہو رہا تھا اور اس کا ہر طرح خیال رکھتا۔ وہ یہاں اس قصبے کے کالج میں لیکچرار بھرتی ہوئے تھے، اور بہت ساری طلبہ طالبات ان کے گھر بھی پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، گھر ان کا ذاتی تھا، ساس سسر فوت ہو چکے تھے اور یہ اکلوتے تھے، لہٰذا نند دیور کا کوئی جھگڑا اس کی زندگی میں نہ تھا، بلکہ دیکھا جائے تو دور دور تک اس کی زندگی پر امن ہی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے آگے پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے اس بات کی بھی اسے اجازت دے دی، اور اسے کتابیں لا دی اور اسے گھر ہی میں پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کی سوتیلی بہن نازلی نے بھی میٹرک کے بعد اسی کالج میں ایڈمیشن لے لیا جہاں پر رانی کا شوہر لیکچرار تھا۔ کئی بار نازلی اس کے شوہر کے ساتھ ہی گھر آ جاتی، اور پورا دن گزارنے کے بعد وہ شام کو اپنے گھر جاتی تو اس کا شوہر اس کو چھوڑ کر آتا۔ رانی کے دل سے پرانی ساری باتیں نکل چکی تھی۔ وہ نازلی اور اپنی سوتیلی امی کو بہت عزت دیتی۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں جب بھی رانی کے گھر آتیں تو رانی باقاعدہ ان کے لیے کھانے پینے کا بھرپور اہتمام کرتی، اور اس کا شوہر بھی کھلے دل کا مالک تھا۔
وہ بھی ان کے آنے پر بڑھ چڑھ کر رانی کا ساتھ دیتا اور کھانے پکانے میں اس کی مدد کرتا۔ اب نازلی نے اس کے خامند شاہد کے پاس ٹیوشن بھی پڑھنی شروع کر دی اور رات گئے تک وہ شاہد سے پڑھتی رہتی۔ لیکن ایک بات بہت عجیب تھی کہ جب بھی وہ اپنی کتابیں لے کر شاہد کے پاس ہی نازلی کے ساتھ پڑھنے کے لیے بیٹھتی تو جانے کیوں شاہد اسے بات بات پر غصہ کرنے لگتے۔ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اسے بری طرح سے ڈانٹنے لگے تھے۔ شادی کے 6 ماہ بعد اچانک سے یہ تبدیلی جب رانی کے سامنے آئی تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اب کسی اور آزمائش کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پا رہی تھی۔ آخر شاہد کا رویہ اتنی جلدی کیوں بدل رہا ہے؟ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ وہ بات بے بات نازلی سے اس کا موازنہ کرنے لگے کہ وہ کس قدر شوخ اور چنچل ہے، اور ایک تم ہو کہ ہر وقت سنجیدہ سڑی شکل بنائے رکھتی ہو، اور اس کے تیز بھڑکیلے رنگ کے کپڑوں کو بھی سراہنے لگے۔ حالانکہ یہ وہی شوہر تھا جو لائٹ کلر کے لباس بے حد پسند کرتا تھا، اور اس کی طرف سے بری میں تمام لائٹ ڈریس تھے۔ اور تو اور اب انہیں رانی کے ہاتھ کے کھانے بھی پسند نہ آتے، اور وہ نازلی سے کہتے کہ تم کھانا بناؤ، اور وہ دونوں کچن میں گھس کر بات بات پر کہہ کے لگاتے ہوئے ایک دوسرے میں اس قدر کھوئے ہوتے کہ انہیں رانی کی موجودگی سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ اگر رانی کچن میں آ جاتی تو نازلی اسے کچن سے جانے کا کہتی تو رانی کو بڑی حیرت ہوتی کہ یہ آخر کس حق سے مجھے یہاں سے جانے کا کہہ رہی ہے۔ اب نازلی ان کے گھر رات بھی رکنے لگی تھی۔ رانی اس بات کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اس نے اپنی سوتیلی امی سے بھی اس بات کا ذکر کیا تو ان کا جواب سن کر وہ بڑی پریشان ہو گئی کہ ہائے ہائے، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ اتنا اچھا رشتہ ہوگا، ورنہ میں اپنی بیٹی کے لیے کرتی۔ لیکن نازلی بہت چھوٹی تھی، بس اس لیے ہمت نہ لگی۔ تو رانی ان کی بات سن کر بڑی حیران ہوئی کہ یہ کس قسم کی ماں ہے جو میرا گھر بسا ہوا دیکھ کر شکر نہیں کرتی بلکہ افسوس کر رہی ہے۔ اکثر جب نازلی اس کے گھر رات رکتی تو وہ اور اس کا شوہر شاہد اسٹڈی روم میں رات گئے باتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ لے کے بیٹھے ہوتے۔ حالانکہ نازلی پڑھائی کی غرض سے ان کے گھر میں رکتی تھی، لیکن یہ پڑھائی سے الگ باتیں تھیں جنہیں سن سن کر رانی کو اب کوفت ہونے لگی۔ جانے کیوں رانی کے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ یہ اتنی قربت تو اچھی نہ تھی۔ اس کا شوہر نازلی کے لیے نامحرم تھا۔ رات گئے تک اکیلے کمرے میں غیر شادی شدہ لڑکی کا یوں جڑ کر اپنے بہنوئی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا شرعی لحاظ سے درست تھا اور نہ ہی معاشرتی لحاظ سے۔ اس نے ایک دن نازلی کو سمجھانے کی بھی کوشش کی، لیکن الٹا نازلی اس پر بگڑنے لگی اور اس نے اس کے شوہر شاہد کو رانی کی شکایت لگا دی۔ تو شاہد نے رانی کو بہت ہی برا بھلا کہا اور ان کے مابین بہت زیادہ لڑائی ہوئی۔ رانی اب اس صورتحال سے بہت پریشان تھی۔ ایک طرف تو اس کا گھر تھا جسے وہ بچانے کی کوشش کر رہی تھی، تو دوسری طرف اسے نازلی کی عزت کا غم کھائے جا رہا تھا کہ لڑکی کی عزت تو کانچ کی چوڑی کی طرح ہے، جو ایک بار ٹوٹ جائے تو وہ دوبارہ نہیں جڑتی۔ اسے اپنی سوتیلی ماں شازیہ پر بھی حیرت ہوتی تھی کہ وہ شاہد کے ساتھ اس کی اتنی نزدیکیاں دیکھ کر بھی اسے روک ٹوک نہیں کر رہی تھی، بلکہ اسے اور ہلہ شیری دے رہی تھی۔ لیکن وہ ان دونوں ماں بیٹیوں کو کیا کہتی؟ اس کا شوہر جس کے وہ نکاح میں تھی، وہی جب اپنے رشتے کو برباد کرنے پر تلا ہوا تھا تو وہ کس کو کیا سمجھاتی؟ وہ اپنے ہی گھر میں نازلی کو ایسے دندناتا ہوا پھرتا ہوا دیکھتی کہ جیسے وہ شاہد کی بیوی ہو اور رانی ان دونوں کی نوکرانی۔ رانی کا دل چاہتا کہ وہ خودکشی کر لے، کیونکہ اب اس کا خامد نہ تو اس پر توجہ دیتا اور نہ ہی اس کے ازواجی حقوق پورے کرتا۔ ان کے گھر میں ایک عجیب سی کھچڑی پک رہی تھی کہ وہ سر شام ہی اپنی سالی کو لے کر اسٹڈی روم میں گھس جاتا اور اس میں رانی کو ہی آنے کی اجازت نہیں تھی، جو شرعی لحاظ سے اس کی بیوی تھی۔ رانی خود کو بے بسی کی انتہا پر پا رہی تھی کہ ایک دن وہ سب کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ رات کے نہ جانے کس پہر رانی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر بیڈ پر نہیں ہے، تو وہ تجسس کے مارے اٹھ کر باہر آ گئی۔ وہ اسٹڈی روم میں گئی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک اس کے قدم نازلی کے روم کی طرف بڑھے، جہاں سے اسے ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی، اور اس نے جو ہی کھڑکی پر ہاتھ مارا تو پوری کھڑکی کھل گئی اور سامنے بیڈ پر انتہائی نازیبا حالت میں اس کا شوہر اور نازلی لیٹے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے یہ دیکھنے سے پہلے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ وہ یہ سوچتے ہوئے چادر اوڑھ کر باہر نکلی۔ اس کا رخ قصبے کی نہر کی طرف تھا۔ وہ اب جینا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے نہر میں کودنے کا فیصلہ کیا۔ جو ہی اس نے نہر میں چھلانگ لگائی تو دو مضبوط ہاتھوں نے اس کو تھام لیا اور اسے ہوا میں اڑاتے ہوئے ایک پہاڑی پر لے آیا۔ رانی کے جب حواس اپنی جگہ پر آئے تو اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک انتہائی خوبرو مرد کھڑا ہے اور اس کے پاس سے وہی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ علی! بے ساختہ اس کے لبوں سے نکلا تو جنزاد علی نے انتہائی سنجیدگی سے سر ہلایا۔ آپ کہاں تھے؟
میرا بس آخری چلہ رہ گیا تھا جسے کرنے کے لیے میں کوکاب کے پہاڑوں پر گیا ہوا تھا۔ میری آج ہی واپسی ہوئی تو پتہ چلا کہ تم انتہائی مشکل میں ہو، تو میں فوراً تمہارے پاس چل آیا۔ لیکن یہ تم کیا کرنے جا رہی تھی؟ تمہیں پتہ ہے کہ یہ خودکشی حرام ہے۔ جی کر کیا کروں گی؟ واپس تو کسی صورت نہیں جانا چاہتی۔ میرے لیے تمام رشتے اب مر چکے ہیں، رانی ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ تو جنزاد علی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ بھی ختم نہیں ہوا، میرے ساتھ چلو اگر چاہو۔ رانی نے بھیگی پلکوں سے علی کی طرف دیکھا جو اس سے اپنانے کے لیے پرعزم تھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔